الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے سقراط کا ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سقراط جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 450 سال قبل پیدا ہوا تھا، 470 قبل از مسیح میں پیدا ہو کر 399 تک اس کا زمانہ ہے۔ تو اس کا ایک واقعہ ہے۔ ایک دفعہ سقراط بازار کے ایک کونے میں ایک بڑے پتھر پر کھڑے ہو کر زندگی اور فلسفے کے اہم موضوعات پر عوامی تقریر کر رہا تھا۔ بازار میں سے گزرتے ہوئے لوگ ہوں یا دکاندار، وہ چند منٹ سقراط کا فلسفہ سنتے اور پھر کان جھاڑ کر فلسفے میں دلچسپی دکھائے بغیر اور سوال جواب کیے بغیر وہاں سے گزر جاتے۔ سقراط نے کچھ مختلف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سامعین کے سامنے اعلان کیا کہ وہ ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سنانے والا ہے۔ جن لوگوں نے اس کا اعلان سنا وہ بے تابی سے اس کہانی کے سننے کے لیے اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس نے اپنی کہانی اس طرح شروع کی۔ ایک سوداگر تھا جس کے پاس فروخت کرنے کے لیے بہت سارا سامان تھا۔ اس نے دوسرے بڑے شہر میں جا کر سارا سامان بیچنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا سامان باندھا، کندھے پر اٹھایا اور صبح ہونے سے پہلے ہی اپنی منزل کی جانب نکل پڑا۔ بڑے شہر کا ایک ہی داخلی راستہ تھا جو دشوار گزار پہاڑی سے گزرتا تھا۔ اس نے راستہ منتخب کیا اور ایک بڑے پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ چل رہا تھا تو اسے راستے میں ایک اور آدمی ملا جس کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا۔ وہ آدمی گدھے کو لے کر اس شہر کی طرف جا رہا تھا۔ سوداگر اور دوسرا شخص ایک ساتھ سفر کرتے ہوئے دوست بن گئے۔ چلتے چلتے سوداگر نے دوسرے آدمی سے کہا، اگر تم اپنا گدھا کرائے پر دے دو تو میں اس پر اپنا سامان لاد لیتا ہوں اور تمہیں معقول کرایہ ادا کر دیتا ہوں۔ شہر پہنچ کر میں ایک گدھا خرید لوں گا اور یوں تمہیں تمہارا گدھا کرائے کی رقم سمیت میں دے دوں گا۔ وہ شخص تھوڑی سی پس و پیش کے بعد ایک خاص رقم کے عوض گدھا کرائے پر دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس مرحلے پر سقراط کو معلوم ہوا کہ کہانی سننے کے لیے سامعین کی ایک بڑی تعداد اس کے ارد گرد جمع ہو گئی ہے اور بہت سے لوگ اس کی کہانی سنتے ہوئے اپنے فرائض بھول گئے ہیں۔ جو لوگ بازار میں خرید و فروخت کے لیے چند منٹوں میں آنے اور جانے کے عادی تھے، وہ بھی اپنا کام کاج بھول کر کہانی سننے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے اور بھول گئے تھے کہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں پر انہیں جانا تھا۔ آگے کی کہانی سقراط نے جاری رکھی۔ سوداگر نے اپنا سامان گدھے پر رکھ لیا اور ابھی صبح کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اونچے پہاڑ پر چڑھنا جاری رکھا۔ رات کا کچھ پہر ہو یا الگ صبح، پیدل چلنا آسان ہوتا ہے، تو اس نے آسانی میں انہوں نے کافی فاصلہ طے کر لیا آسانی کے ساتھ۔ لیکن جوں جوں دن چڑھتا گیا ان کے لیے پہاڑ پر چڑھنا مشکل تر ہوتا گیا۔ وہ پسینے میں شرابور ہو رہے تھے اور بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ جب سورج ان کے سروں کے اوپر آ کر چمکنا شروع ہوا تو انہوں نے تھوڑی دیر سستانے کا فیصلہ کیا۔ سقراط کے ارد گرد بہت زیادہ لوگ جمع ہو چکے تھے اور وہ سب ارد گرد سے بے خبر بے تابی سے اس کی کہانی سن رہے تھے۔ سقراط نے اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، دوپہر کا وقت تھا اور وہ تھک چکے تھے، اس لیے انہوں نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس چٹیل پہاڑ پر کوئی درخت یا سایہ دار چیز نہیں تھی جس کے نیچے بیٹھ کر وہ آرام کر سکیں۔ وہاں صرف ان کے گدھے کا سایہ تھا۔
جو سامان لے کر اوپر جا رہا تھا۔ اس گدھے کے سائے میں اگر کوئی سستانا چاہتا تو صرف ایک آدمی کی گنجائش تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور گدھے کے مالک نے سوداگر سے کہا کہ گدھے کا سایہ اس کا ہے، کیونکہ وہ گدھے کا مالک ہے۔ لیکن سوداگر نے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے شہر پہنچنے تک گدھے کو کرائے پر لے رکھا ہے، لہٰذا اس گدھے کے سائے پر اس کا حق ہے۔ گدھے کے مالک نے کہا کہ اس نے صرف گدھا کرائے پر دیا ہے، سایہ نہیں۔ لیکن سوداگر نے کہا جب اس نے گدھا کرائے پر دے دیا تو اس میں گدھے کا سایہ بھی شامل تھا۔ گدھے کے سائے پر دونوں آدمیوں میں شدید جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ دونوں نے خوب بحث کی کہ یہ قانونی اور اخلاقی طور پر ان کا ہے۔ اس مقام پر سقراط کے ارد گرد ایک بہت بڑا ہجوم تھا۔ پھر وہ جہاں کھڑا تھا وہاں سے اتر کر بازار کی دوسری طرف چلا گیا۔ لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اسے کہانی جاری رکھنے کو کہا۔ اس نے ان کی طرف توجہ نہ کرنے کا بہانہ کیا اور چلتا رہا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور اس سے کہانی کو مزید مکمل کرنے کے لیے شور کرنے لگے تھے۔ جب اس ہجوم نے سقراط پر زور دیا کہ اسے ابھی ہر صورت کہانی کا اختتام سنانا چاہیے، تو سقراط چلنا چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا میں تم لوگوں سے زندگی اور فلسفے جیسی اہم اور سنجیدہ چیزوں کے بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن تم لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ لیکن جب میں نے گدھے اور اس کے سائے کے بارے میں ایک فرضی کہانی سنانا شروع کی تو تم سب اس کو سننے کے لیے اس قدر بےتاب ہو گئے کہ تم سب اپنی ضرورت، تجارت اور اپنے قیمتی وقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میرے پیچھے پڑ گئے۔ یہاں زندگی جیسی اہم ترین اور غیر معمولی چیز کو چھوڑ کر تم لوگ احمقانہ اور معمولی چیزوں کے بارے میں زیادہ دلچسپی لیتے ہو، تو یہی بات تمہاری خرابی کے لیے کافی ہے۔ تو میرے دوستو، سقراط ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے۔ جس طرح ان کے زمانے میں یہی بے وقوفانہ حرکتیں عوام میں تھی، اسی طرح آج بھی ہمارے درمیان اسی قسم کے لوگ موجود ہیں جو فضول کاموں کے لیے ان کے پاس بہت زیادہ وقت ہے، لیکن اگر کوئی اہم بات کرنی ہو، اہم موضوع ہو، تو اس کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے، ہم نے اس دنیا میں کچھ کرنا ہے، آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے، اس دنیا کے لیے کچھ کرنا ہے، تو اس کا واحد حل ہے وقت کی قدر پہچاننا۔ ہمیں وقت کی قدر کرنی ہوگی۔ جن قوموں نے وقت کی قدر پہچانی ہے وہ ان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکا ہے، لیکن جو قومیں وقت کی قدر نہیں کرتی، تنزل اور پریشانیاں اور مصائب ان کا مقدر ٹھہرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔